ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا، الحمدللہ، اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، الحمدللہ۔ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا، اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرما، الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب کی تعبیر ہوں جب انہوں نے میری ولادت کے وقت جو ہے خواب دیکھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اب یہ دعا کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعبیر کریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، دعا فرما رہے ہیں، مولا ہماری عبادت قبول فرما، مولا یہ جو ہے نا ہمیں عبادت کے طریقے بتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اے رب ہمارے اور بھیج، اے رب ہمارے، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام انبیاء علیہ السلام فرمائے، تمام انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمائے، تمام انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ذکر فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر، اپنے محبوب کے نور کا ذکر تمام امتوں سے، تمام امت کے انبیاء علیہ السلام سے کرا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے، اے ہمارے رب بھیج ان میں ہمارے، مطلب آپ اپنی نسل میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نور کا ظہور جو ہے نا اس عالم میں ہوا۔ تو آپ مانگ رہے ہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بشارت جو آپ فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا میں بشارت ہوں، وہ میں جو دعا ہوں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ یہ دعا ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے مولا، اے ہمارے رب، اے ہماری پرورش کرنے والے، ایسا رسول بھیج جو تیری آیت تلاوت فرمائے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا بھی، اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے، آپ کا تربیت کا طریقہ، آپ کا امت کو پیغام کا طریقہ، آپ کی دین کی تبلیغ کس طرح ہوگی، کہ وہ نبی کیسے ہوں گے، وہ نبی کی پہچان، وہ رسول کی پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جو ایسے رسول جو تیری آیت تلاوت فرمائیں، آیتوں سے میرا تو اولیاء اللہ بتانے نشانیاں بتاتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ نشانیاں بتانا، اور پھر فرماتے اور انہیں تیری کتاب اور علم سکھائے، کتاب یعنی قرآن مجید، اور انہیں خوب ستھرا فرمائے، یعنی خوب پاک کرے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نشانیاں دکھاتے ہیں۔
نشانیاں کیا ہوتی ہے؟ نشانیوں سے ہم منزل تک پہنچتے ہیں۔ منزل کیا ہے ہماری؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ کو جاننے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہم بن جائیں۔ یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہم یاد الہی میں لگ جائیں۔ ہماری منزل کیا ہے؟ کہ ہم یافت حق میں لگ جائیں، حق کو پانے والے بن جائیں۔ تو لیکن اس کے لیے جو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ نشانیاں، نشانیاں دکھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نشانیاں دکھانے والے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ جہاں بھی ہوگا تو سب سے پہلے یہی کام کیا ہے؟ یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مشن ہے وہ پورا کرنے والے اب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کرنے والے اولیاء اللہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر، یعنی جو کام انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر نبوت کا کام جاری رہے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ نشانیاں دکھانا۔ وہ کام کیا ہے؟ کتاب کا علم دینا۔ وہ کام کیا ہے؟ پاک کرنا۔ تو یہ کام تو جب میری نبوت، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر میری نسبت سے جو اس امت کے، میری امت کے جو علماء ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ کہ وہ بنی اسرائیل کی انبیاء کے برابر، یعنی وہ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں میری امت کے اولیاء اللہ کریں گے، میرے غلام کریں گے۔ تو آج بھی اگر ہمارا کو یہ کام دیکھنا ہے تو ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارا کو یہ کام ملے گا کہ نشانیاں وہ بتاتے ہیں۔ ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے اندر نشانیاں ہیں۔ کائنات کے میں ہم جھانکیں گے تو پوری کائنات میں نشانیاں ہی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ انسان خود اتنی بڑی نشانی ہے۔ ہر چیز آپ دیکھیں گے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ کہ تیری کتاب کا کتاب اور پختہ علم سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نشانیاں ہم کو سیکھنا ہے تو کہاں سیکھ سکتے ہم ڈائریکٹ نہیں سیکھ سکتے۔ نشانیاں ہم کو سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن کو نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے نا علم دیا نشانیاں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے وسیلے سے ہم نشانیاں دیکھ سکتے۔ وہ نشانیوں سے ہم مولا کو پہچان سکتے ہیں، وہ نشانیوں سے مولا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب اور پختہ علم سکھانے والے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم کتاب یعنی قرآن مجید اور علم سیکھ سکتے۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا نشانیاں ہمیں معلوم ہوں گی، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہمیں کتاب کا علم ملے گا، اور بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہمیں پختہ علم ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے وسیلے کے بغیر نہ ہم نشانیاں دیکھ سکتے، نہ مقصد حیات پا سکتے، نہ ہم قرآن سمجھ سکتے، نہ پختہ علم حاصل کر سکتے۔ اور فرماتے ہیں اور انہیں خوب ستھرا فرما دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، تصفیہ خلق فرماتے ہیں، تجلی روح فرماتے ہیں، تمنی نور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ظاہر پاک کرتے ہیں اور ہمارا باطن۔ اب میں بولوں کہ میں اپنے قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، صابن سے دھو لے کے میں پاک کر سکتا ہوں، ہو جاتا ہوں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تمہیں پاک ہی ہونا ہے، پاک ہونا ہے تمہارا ظاہر اور پاک میری نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ تمہیں نشانیاں دیکھنا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ تمہیں قرآن کا علم چاہیے تو میرے نبی کی، ہر چیز ملے گی میرے نبی کے ذریعے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث ہے کیا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دینے والی ذات مولا کی ہے مگر پہنچانے والا میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصم ہے، تقسیم فرمانے والے، علم تقسیم فرمانے والے، اللہ کی پہچان تقسیم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے کہ یہ تمام اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ تمام قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ تمام قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بتا دی۔ بس دیکھنے والا وہ دل چاہیے، وہ نور چاہیے، وہ نور سے وہ نور کو پہچان سکتے کہ ہمارے اندر جب نور آ جائے گا تو نور سے ہی نور کو دیکھ سکتے، نور سے ہی نور کو پہچان سکتے، کہ نور ہی نور کو پہچان سکتا ہے۔ تو تمام قرآن تو یہاں پر شان بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب ایسے ہے کہ میرا پتہ میرے محبوب سے ملے گا، میرے کتاب کی سمجھ میرے محبوب سے ملے گی، میرا علم لینا ہے تو میرے محبوب سے ملے گا، اور تمہاری پاکی تم خود نہیں کر سکتے، تمہاری خود پاکی تمہیں پاک کرنا ہے تو میرے محبوب کے دامن میں آنا، میرے محبوب کی بات۔ تو یہ اب طریقہ جو امت کی تربیت کا ہے، یہ تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نشانیاں دکھاتے ہیں ہم ڈائریکٹ، آج فی زمانہ کیا ہے ڈائریکٹ قرآن کھول کے لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھ لو آ جائے گا، قرآن پڑھ لے تو پہلے قرآن پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے مولا کی پہچان ہونا، قرآن پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ظاہر اور باطن پاک ہونا۔ آج فی زمانہ کیا لوگ کیا ہے تربیت کا طریقہ وہ اپنے ذہن سے بنا لی،
لیکن اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں ایکسپلین کیا، تمام صحابہ کی جو تزکیہ نفس کیا، جو طریقہ اختیار کیا، وہی طریقہ اولیاء اللہ کے پاس ملے گا۔ وہ تزکیہ کرتے ہیں پہلے کہ نفس کو پاک کرتے ہیں، نفس کو پاک کرتے کیا، اس کے اندر سے جو دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال۔ اب یہ دنیا کی محبت سے ہم اگر دین کا کام کریں گے تو یہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے، ایک پاگل کے ہاتھ میں تلوار دینے کی مثال ہے کہ جو بندہ پاک صاف نہیں ہے، وہ دین کا کام کر رہا، وہ دین کی تبلیغ کرنے نکل جا رہا، وہ بغیر سوچے سمجھے جو چاہے بک دے رہا، تو اس کی مثال کیا ہے؟ ایک پاگل کے ہاتھ میں تلوار دے دی، ایسا ہے۔ یعنی وہ پاگل کے ہاتھ میں تلوار دی تو کیا کرتا انہیں؟ ہلاک کر دیتا سب کو۔ اسی طرح سے جو صفائی جس کی اندر سے باہر سے نہیں ہے، صفائی سے مراد یہ چہرے کو فیئر اینڈ لولی لگا دینا، پاؤڈر لگا لینا، پونڈس پاؤڈر، یہ پاکی نہیں ہے۔ اچھا ظاہر کو پاک کرنا، اچھا غسل لینا، یہ پاکی نہیں ہے۔ اصل پاکی ہمارے نفس کی ہے، ہمارے نفس میں، ہمارے قلب میں جو میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ پاک ہونا اصل نفس، پاک ہونا ہمارا قلب، پاک ہونا ہماری روح، اصل پاکی یہ۔ تو پاگل کے ہاتھ میں تلوار دی تو ہلاک کر دیتا، ویسے ہی یہ ناپاک بندہ جب نبی سے دور رہیں گے تو ناپاک رہیں گے، ناپاک رہیں گے تو خود بھی ہلاک ہوں گے، دوسروں کو بھی ہلاک کریں گے، خود بھی نبی کی گستاخی کریں گے، دوسروں کو بھی وہ گستاخیاں سہیں گے۔ تو آج فی زمانہ کیا ہے، جو یہ تربیت کے طریقے سے دور ہے، وہ گستاخیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ نبی کی ادنا سے ادنا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک، تو اولیاء اللہ کے پاس بھی ہم جب جاتے تو وہی طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف کرتے ہیں۔ یعنی پاک صاف کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر سے جو دنیا کی محبت ہے، شہوت پرستی ہے، نفس پرستی ہے، خود پرستی ہے، مخلوق پرستی ہے، وہ سب پرستش کو ہمارے اندر سے نکالتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم تو، لیکن وہ پاکی ڈائریکٹ نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، بغیر وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری پاکی ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو میرے محبوب کے ذریعے ہی آنا۔ یہ نبی، تو یہاں پر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تو ایک بات خالی تربیت کا طریقہ ہے، تو بہت گہرائی ہے، گہرائی والی بات ہے، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان بتائی جا رہی ہے کہ راستہ رب کا، منزل جب رب ہو تو وسیلہ مصطفیٰ فرض ہے، بغیر واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر جو ہے نا ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اور اپنی منزل کو، مراد کو، اپنے آنے کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں، ہم جو پڑھتے ہیں سورہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں قل هو اللہ احد، کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں احد ہوں، آپ فرما دیجئے میں ہی مالک ہوں، آپ فرما دیجئے میں ہی الہ ہوں، آپ فرما دیجئے میں ہی الہ ہوں۔ اب یہاں پر بھی اولیاء اللہ بتا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان، عظمت، جو ہے نا جو رسالت، رسول ہونے کا وہ مرتبہ ہے، وہ بتا رہے ہیں اے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے میں ہی الہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، میں ہی رازق ہوں، میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، میرے سوا کوئی رازق نہیں ہے، میں ہی حاجت رہا ہوں، آپ سنائیے محبوب، کیونکہ آپ سنائیں گے تو میں سننا پسند کروں گا، اور جب آپ، کیونکہ آپ دیکھے ہوئے، آپ جانے ہوئے، آپ مانے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میرا، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں احد ہوں، میں واحد ہوں، یہ دیکھنا ہے، جاننا ہے، ماننا ہے، سمجھنا ہے تو میرے محبوب کا نام پڑھو، کیونکہ میرے محبوب ہی بتائیں گے۔ تو قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ بتا دیجئے میں احد ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بتا رہے ہیں، قل کہہ کے بتا رہے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے میں احد ہوں، اے محبوب اللہ الصمد آپ فرما دیجئے محبوب میں ہی بھروسے کے لائق ہوں، آپ فرما دیجئے محبوب کہ میں ہی بے نیاز ہوں، آپ فرما دیجئے محبوب کہ میں ہی مالک ہوں، آپ فرما دیجئے محبوب میرے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ فرما دیجئے محبوب، آپ فرما دیجئے محبوب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے وہ نبی، کیونکہ دیکھے ہوئے ہم ہر چیز، ہمارا ایمان کیا ہے، سنا سنا ہوا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذات کا بھی دیدار بھی کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اے محبوب فرما دیجئے
کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، نہ مجھے کسی نے جنا، اور محبوب فرما دیجئے میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے مکمل طور پر کون ہے؟ مخلوق میں جو ذات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بتا رہے ہیں، میرے محبوب وہ ہے جو مجھے جاننے والے، مجھے پہچاننے والے، میری عبادت کا حق ادا کرنے والے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا پتہ ہونا ہے، میری بندگی میں آنا تو میرے محبوب کی اطاعت، میرے محبوب کا وسیلہ پکڑنا۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ تبت یدا ابی لہب، یوں مطلب کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب، برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ اب اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طرح سے، حالانکہ اس میں خل نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا گستاخانہ جملے فرمائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی اس نے کی تھی، جو لعنت، جو کلمہ، جو ہے نا کلمہ اس نے استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند آیا کہ سورہ لہب جو ہے نا اتار دی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا انجام یہ کہ وہ ہمیشہ برباد ہو جائے، ہمیشہ ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور برباد بھی ہوا، دنیا میں بھی ذلیل ہوا، آخرت میں بھی ذلیل ہوا، دنیا میں بھی برباد ہوا، آخرت میں ابھی بھی جو ہے نا بربادی میں جو ہے نا زندگی اس کی گزر رہی ہے، ہلاکت میں اس کی گزر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں فرما رہے، اے محبوب آپ یہ فرما دیجیے، اے محبوب ہم ڈائریکٹ بات کریں گے، ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارے محبوب کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی ان کا جو ہے نا ذرا بھی غصاخی کرے گا، کوئی بھی ہمارے محبوب کے خلاف بولے گا، ہم اس کا جواب دیں گے محبوب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ تو ہر قرآن کا ایک ایک آیت اولیاء اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، نبی کریم اور کیا ہے، اور قرآن میں کیا ہے، قرآن میں نبی کریم صلی اللہ احکامات بھی ہے، بے شمار احکامات ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان، کیسی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں کیا ہے، نماز ہے، اب نماز کیا ہے، تفصیل سے قرآن مجید میں نہیں ہے کہ نماز ایسا، نماز پڑھ لو، اللہ کی ذکر کے لیے نماز قائم کرو، نماز کیسا پڑھنا تفصیل سے نہیں ہے، کہ کس طرح ادا کرنا، کس وقت میں ادا کرنا، کس وقت میں ہوگی، کس وقت میں نہیں، تفصیل سے نماز کے بارے میں حالانکہ عمل ہے۔ اب یہ جو دیکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ نماز کیسے ادا ہو، نماز کس وقت ادا ہو، نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ تفصیل دیکھنا ہے تو میرے محبوب کی قولی اور عملی زندگی دو، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے محبوب کی زندگی دیکھ لو، تمہیں مکمل تفصیلی طریقہ ملے گا۔ حکم تو ہم فرما دیے، مگر وہ حکم کی تفصیل دیکھنا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو۔ تو نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہوا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جانے کے بعد ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہونے کے بعد ہی، قریب ہونے کے بعد بھی ہمیں نماز کا طریقہ معلوم ہوا، نماز کا جو ہے نا، نماز کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کو کیسا پورا کرتے، نماز سے کیا حاصل ہوتا ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ہمیں معلوم۔ تو نماز اسی طرح سے آپ جو ہے نا حج لے لو، اللہ تعالیٰ نے حج کیا ہے، حج تمام اللہ والوں کی جو ہے نا ادائیں ہیں، حج کیا ہے، تمام اللہ والوں کی ادائیں، اور تو جو بھی عمل ہے، اب مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ جو ہے نا اگر قبول ہونا ہے نماز تو کیا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے قیام میں، آپ اگر رکوع میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدے میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پوری ہر رکعت میں، ہر ادا میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ حالانکہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، مگر آپ کی جو نماز ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ادا کو نماز میں دیکھنا چاہتا، اپنے محبوب کی ادا کہ قیام میں جو محبوب کرے وہی کرنا، جیسا کھڑے ویسا ہی کرنا، رکوع میں جو پڑھے وہ پڑھنا، جیسا جھکے ویسے جھکنا، سجدے میں جو پڑھو بولے وہ پڑھنا، قرآن نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ نماز کو قبول نہیں کرتے کیونکہ محبوب کی ادا نہیں۔ تو وہ ترتیب کا بھی لحاظ کرنا، تو نماز بھی قبول ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، جیسا میرے محبوب بتائے ویسا پڑھو گے تو قبول ہوگے، قبول بھی کروں گا، محبوب بھی کروں گا، کیونکہ میں اپنے محبوب کی اداؤں کو تمہارے اعمال میں دیکھنا چاہوں، میں میرے محبوب کی جو ہے نا طریقے کو دیکھنا، تو ہر چیز ہم کو جو ملے گی
اللہ تعالیٰ جو انعامات دیا، اعمال بتایا، اگر ہم کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تو دینے والی ذات نبی اللہ تعالیٰ کی، یہ پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ اب حج بھی کیا ہے؟ حج ہم طواف کرتے، کنکریاں مارتے، جہاں رکو بولے رکتے، جہاں نہیں رکو بولے رہ رکتے۔ اب اس میں کیا عبادت ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ادائیں مثلا، اور تمام محبوبوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جو چہیتے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ کے حبیب، حبیب اللہ ہے۔ حبیب حبیب کیا ہے؟ سب سے زیادہ حبیب، سب سے زیادہ محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمارا ہر کام کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ادا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں لائے، تو ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ کیونکہ اگر وہ اس میں ٹوٹا پھوٹا عمل ہو، مگر ہم یہ نیت سے کریں کہ محبوب کی ادا ہے، اللہ تیرے محبوب کی ادا کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ عمل کو اٹھا کے رکھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ادا کو دیکھیں گے کہ یہ میرے محبوب کی ادا کی کوشش کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ اٹھا کے رکھ لیتے۔ تو اللہ کے پاس قدر کیا ہے؟ اللہ کے پاس قدر ایک ہی چیز کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ کو پسند، اور ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات بنائے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پہچان حاصل کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ تمام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دی کہ اب کیونکہ میرے محبوب نے میری ذکر کیا، میری پہچان حاصل کی، میرا تذکرہ فرمایا، میری بندگی، اب میں چاہتا ہوں کہ تمام کائنات میرے نبی کی حمد و ثنا کرے، میرے نبی کی تعریف کرے، میرے نبی کی نعت پڑھے، میرے نبی پر درود بھیجے، اور اسی کام میں تمام فرشتوں کو لگا دیا کہ اے ایمان والو، میں اور ملائکہ، تمام ملائکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے تم بھی ایک کام میں لگ جاؤ۔ میں اور میرے ملائکہ تو لگ گئے، اب تمام کائنات کے ایمان والوں کو بول رہے ہیں کہ تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام میں لگ جاؤ، کہ یہی کام میرا ہے، یہی کام کے لیے میں تمہیں پیدا کرا، فرشتوں کو بھی پیدا کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہ۔ تو ہم آپ کو کیا کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہر کام جو ہے نا اختیار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں ڈالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کا بھی مالک ہے، محبت کا بھی خالق ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز شے ہے، مخلوق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ تو ہمیں یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے ہر بار نماز میں، نماز غیر نماز میں مولا سے یہ مانگنا، مولا تیرے محبوب کی محبت ادا کر۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفل میں معاف فرما، درگزر فرما مولا، تیرے منشا کے تحت مولا عمل کرنے میں آسانیاں دے مولا، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما لے مولا، غلطیوں کو معاف فرما مولا، تمام کے جائز مقاصد کو پرو، ہمارے ماں باپ کا سایہ پر سلامت رکھ، جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا تو اپنی شان کی معافی رحم فرما، ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، دعاؤں قبول فرما لے مولا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مانگا وہ بھی تھا، جو نہیں مانگا وہ بھی تھا، جو مانگنے سے رہیا وہ بھی تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا